السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. قرآن کریم سننے کا ایک ادب ہے اور ادب یہ ہے کہ ہم بکھر کے نہ بیٹھیں. گھنٹہ ختم ہو جائے گا بات کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے آپ حضرات یہ سمجھو کہ ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں, صرف ٹائم پاس کرنے کے واسطے نہیں. ہم جب سمجھائیں گے تو ہمارے آپ سامنے ہوں گے تو سمجھائیں گے. آپ دائیں بائیں کونے میں یہاں وہاں پڑے رہیں گے تو کیا سمجھائیں گے. سمجھ میں آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں, آپ ہم کو دیکھیں. از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے بات نکلتی ہے دل میں اترتی ہے. جس کی طرف توجہ کریں گے وہ ہم سے غائب ہے. بے توجہی میں بات نہیں آتی اور شیطان آ کے ٹائم خراب کر دیتا. شیطان تو چاہتا ہے کہ وقت گزر جائے, وقت گزر جائے گا, اس کا صحیح استعمال کر لینا ہی اصل چیز ہے. آج سورہ مومن کا بالکل آخری دو رکوع باقی ہے, یعنی آیت نمبر 69 سے لے کر 85 تک تقریباً 15 آیتیں ہیں. 15-16 آیتوں میں توحید کو اللہ نے پیش کیا ہے جو اب تک سنتے آ رہے ہیں آپ. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو مجادلہ کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں, یعنی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں, بحث کرتے ہیں. یہ کفار قریش کے لیے تھا, لیکن قیامت تک جتنے بھی انسان آئندہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نکالیں گے ان تمام پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے. جھگڑا کیسا نکالتے ہیں؟ مختلف انداز سے. جیسا ان کے دماغ میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسلام پر اعتراض کرنے کو وہ بول دیتے ہیں, یہ ہے جھگڑا نکالنا. مختلف انداز سے شکایتیں کرتے ہیں. اب آج کل جو اخبارات میں آپ سنتے ہیں بہت سے لوگ اسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ سب جھگڑا نکالنا ہے. ان تمام چیزوں کو آپ یہاں پر لا کر سوچ سکتے ہیں. انا یصرفون, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ انا یصرفون کا ترجمہ یہ ہے کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں. یعنی حقیقت تو یہی ہے جو اسلام میں ہے, اور جب اسلام پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں تو گویا حقیقت سے بہت دور کہیں اور چلے جا رہے ہیں. ان کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا؟ الذین کذبوا بالکتاب, جنہوں نے جھٹلایا ہے کتاب کو یعنی قرآن کو. سب سے پہلا ان کا قدم, پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو جھٹلا دو. جنہوں نے قرآن کریم کو یعنی کتاب اللہ کو جھٹلایا. نمبر 2 وبما ارسلنا به رسلنا, اور جس چیز کو دے کر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے اس کو جھٹلا دو. یعنی قرآن اور صحابہ قرآن اور انہوں نے جو قرآن کے ساتھ تشریحات کی ہیں سب جھٹلا دو. اللہ فرماتے ہیں فسوف یعلمون, ہم قریب جان لیں گے. کتنے دن تک جھٹلاتے رہیں گے قرآن کو اور صحابہ قرآن کو؟ فسوف یعلمون, ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. کتنا دن باقی ہے کوئی نہیں بول سکتا کب شروع ہو جاتا, کیونکہ موت جیسے ہی آئے گی معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. اور موت کب آئے گی؟ نہ بڑھاپا چلتا ہے, نہ جوانی, نہ بچپنا, نہ بیماری, نہ صحت, نہ امیر, نہ غریب, نہ شاد, نہ دیہاتی, کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے. تو یہ ہے فسوف. سوف مانے ان قریب, جلدی ہی معلوم ہو جائے گا. ان قریب وہ جان لیں گے. خاص طور سے قیامت میں سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی. اب ان قرآن کی تکذیب کرنے والوں کی سزاؤں کا تذکرہ کیا اللہ نے یہاں سے مسلسل. اذ الاغلال فی اعناقہم, اذ کے معنی جب, اغلال طوق کو کہتے ہیں, اور یہ طوق سونے کا نہیں ہوگا, ان کی گردنوں میں یہ لوہے کی زنجیروں کا طوق ہوگا جس کا ذکر سورہ میں آ چکا ہے. اغلال طوق, اعناق عنق کی جمع ہے گردن, ان کی گردنوں میں جو طوق ہوگا. والسلاسل, سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو. زنجیر کو سلسلہ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں ایک کڑی دوسرے میں, دوسری تیسرے میں, تیسری چوتھے میں ایک تسلسل ہوتا ہے. اسی تسلسل کا نام سلسلہ. قرآن کریم میں سلسلہ وار اس کا نام کیا ہے؟ زنجیر اردو میں کہتے ہیں. تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. والسلاسل, تو دو چیزیں ہو گئیں, گلے میں طوق ہوگا اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. یسحبون, گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے. یسحبون فعل مضارع مجہول ہے, گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے. پہلے پانی میں گرم, فی الحمیم, گرم پانی میں. حمیم کے معنی وہ گرم پانی جو جسم کو لگتے ہی جسم کی کھال ادھیڑ دے, ایسا گرم پانی. تو پہلے جہنمیوں کی طرح گرم پانی میں ان کو ڈالا جائے گا. ثم پھر فی النار یسجرون, پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. یسجرون والبحر المسجور آ چکا ہے سورۃ طور میں. تو یسجرون کے معنی آگ میں جھونکے جانا. تو پہلے گرم پانی میں, اس کے بعد آگ میں ڈالے جائیں گے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جہنم میں کئی شعبے ہوں گے. ایک آگ کا شعبہ ہوگا, ایک گرم پانی کا ہوگا, ایک پہاڑ پہ چڑھنے کا ہوگا, ایک غسلین اور زکوم اور دھون اور پیپ کا ہوگا. ایک طرف مختلف قسم کے عذاب. تو جتنی بھی اقسام ہیں ایسے کہیں پر آگ ہوگی اور کہیں پر گرم پانی ہوگا. انہیں گرم پانی ڈالا جائے گا پہلے, گرم پانی کے بعد آگ میں ڈالا جائے گا. قرآن کریم میں یہ مضمون کئی مقام پہ آ چکا ہے. ثم قیل لهم, ثم پھر, ثم جہاں بھی آیا قرآن کریم میں اس کے معنی پھر, دو ناؤن میں جوڑتا ہے, وقفے کو بیان کرتا ہے, تراخی بیان کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم قیل لهم, پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ, کہاں ہیں؟ اینا مانے کہاں ہیں. ما کنتم تشرکون, جن کو تم شریک کیا کرتے تھے, جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے. من دون اللہ, اللہ کے علاوہ میں سے, کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ ہوں گے تو جہنم میں, لیکن ملیں گے تھوڑی. کیا جہنم کوئی چھوٹی جگہ ہے؟ بھول لینا. ہوں گے تو جہنم میں گارنٹی ہے اسی, کیونکہ اللہ نے کہا ہے دوسرے مقام پر تم اور جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ دونوں جہنم میں رہیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, سورہ انبیاء میں بات آ چکی ہے. تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں, لیکن جہنم میں ان کو ملیں گے نہیں, کیونکہ جہنم بہت بڑی ہے. ساری کائنات اس میں آنے کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اللہ سے کہے کہ کچھ اور ہے,
بس اتنا ہی. جیسے بھوکا آدمی کھانا پورا کھانے کے بعد بولتا ہے کچھ اور ہے تو کیا سمجھیں گے آپ؟ اس کا پیٹ نہیں بھرا. بس یہ ہے جہنم کا حال. پورے انسانوں کو اپنے اندر لینے کے بعد کہے گی اللہ کچھ اور ہے, کتنا بھی جہنم ہوگی. تو اس جہنم میں تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا, ہوں گے جہنم میں. اس لیے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا غلوا عنا, قالوا کہیں گے غلوا عنا, ہم سے غائب ہو گئے, بچھڑ گئے, کدھر گئے کہ نہیں معلوم. ہوں گے تو جہنم ہی میں, لیکن ملیں گے نہیں. حاجی حج کرنے جاتا ہے, باہم خلوص بھی ہوتا ہے, ہاتھ چھوٹ گیا تو ملتا نہیں. 1 سال کی 20 لاکھ کی آبادی میں نہیں ملتا. یہ تو آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان جمع ہوں گے, اور اس میں جو مجرم ہوں گے آپس میں دشمنی بھی ہوگی, وہ کہاں سے ملیں گے؟ غلوا عنا, غائب ہو گئے ہم سے. بل مانے بلکہ, بل مانے بلکہ, لم نکن ندعو من قبل شیئا, ہم ان کو پکارتے ہی نہ تھے اس سے پہلے کچھ بھی. یہ تو ایسا ہوا جیسے کسی تاجر سے کہو میاں کیا کاروبار ہے تمہارے, کتنا نفع آپ کو آیا, تو کہے گا ہم سمجھو کاروبار کرتے ہی نہیں تھے, کیوں پورا لاس ہو گیا, کچھ بھی نہیں ملا. کاروبار سمجھو ہم کرتے ہی نہیں تھے, تو ایسے یہ کہیں گے کہ سمجھ لو ہم ان کی پوجا کرتے ہی نہیں تھے, کیونکہ کچھ ہاتھ کو لگے نہیں. آج معلوم ہوا کہ ہم جن کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کی عبادت, ان کی پوجا, ان کی پرارتھنا کر رہے ہیں, یہ ہماری بات سن رہے ہوں گے. آج معلوم ہوا ہم تو ایسوں کی عبادت کرتے تھے جو سنتے بھی نہ تھے, دیکھتے بھی نہیں تھے, سمجھتے بھی نہ تھے, بلکہ وہ ہماری عبادت سے غائب تھے. ان کو شعور ہی نہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. بے جان اور بے حس دیواریں جیسے ہوتی ہیں, پڑا ہوا سرسرا کا پتھر ہوتا ہے, اس میں کیا شعور. بلکہ ان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے, ہاں اٹھانے کی بھی خبر نہیں. تو ہم ایسے کوئی بندگی کرتے تھے کہ گویا ہم بندگی ہی نہیں کرتے تھے, یوں کہیں گے وہ من قبل شیئا, اس سے پہلے ہم گویا بندگی ہی نہ کرتے تھے. ہر ایک یہی کہے گا. کسی نے پوجا کی تھی سورج کی, سورج کو کیا پرواہ ہے کہ ان کی کوئی پوجا کر رہا ہے, تو پرواہ ہے سورج کو. کسی نے سانپ کی پوجا کی, سانپ چلا جا رہا ہے, انہیں پوجا کر رہا ہے, اسے پتہ بھی نہیں کہ ہماری پوجا ہو رہی ہے. کسی نے گائے کی پوجا کی ہے, گائے اپنا جوالی کر رہی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری پوجا کر رہا ہے. بس گئے تو ہم لا یشعرون ایان یبعثون, انہیں خبر بھی نہیں کہ مریں گے کب جئیں گے, ہماری کون پوجا کر رہا ہے. جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کا یہی حال ہے. کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہماری پوجا ہو رہی ہے, مگر وہ آج نہیں سمجھیں گے کہ ہم لاشے کی پوجا کر رہے تھے. یہاں کہیں گے یا اللہ ایسا ہوا گویا ہم نے کسی کی بندگی ہی نہیں کی, کیونکہ آج ان کا کچھ پتہ نہیں. کذالک یضل اللہ الکافرین, اس طرح سے اللہ کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتے ہیں کہ انہیں مرنے تک خبر نہیں ہوتی. کذالک یضل اللہ الکافرین, کافرین کو اللہ ایسا ہی پھنسائے رکھتے ہیں. سانپ کی پوجا میں ہے تو پھنسا ہوا ہے, آپ کی پوجا میں ہے تو لگا ہوا ہے, بیل کی پوجا میں ہے تو لگا ہوا ہے. جس کو دیکھا ذرا نفع دکھائی دیا وہاں سجدہ, ذرا نقصان کا خطرہ ہوا وہاں سجدہ, ہر جگہ دنڈوت, پھنسا ہوا ہے. حقیقی مالک کی طرف توجہ ہوتی نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ اسی واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر کی وجہ سے, اس کے شرک کی وجہ سے, اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے مسلسل ظلمات میں رکھا. اللہ خود فرماتے ہیں ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون, یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں خوشیاں مناتے تھے ناحق, اور اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اتراتے تھے, اکڑتے تھے. دو وجہ بیان کیا اللہ نے. ایک ہے تفرحون, فرحہ کے معنی خوش ہونا, اور مرحہ جس کے معنی اکڑنا. دو لفظ استعمال کیا, دو ریزن ہیں, دو سبب ہیں. دنیا میں تم ناحق خوشیاں مناتے تھے, اور دنیا میں تم اکڑتے اتراتے تھے. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں اپنے دنیاوی سرور اور اسباب اور دولت کی وجہ سے ایسا چلتے ہیں جیسے سب سے حق پر صحیح ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم مشرک ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کافر ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے باغی ہیں, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے ناراض ہے. وہ تو دے رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم سے وہ خوش ہے, بلکہ کھلا رہا ہے کیونکہ اس کی شان ہے, وہ رزاق ہے, رزق دے رہا ہے, وہ حلیم ہے, تحمل والا ہے, سب کو برداشت کرتا ہے. اس کے گھر میں اس کے غیر کا سجدہ ہوتا ہے, وہ برداشت کرتا ہے, یہ حلم ہے, تحمل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں سے اللہ بہت خوش ہوں. تو زمین پر دو سبب, ایک زمین پر خوشیاں منانا, مطلب اس کے ساتھ شرط لگایا اللہ نے بغیر الحق کی شرط ہے, خوشیاں منانا بغیر حق کے, یہ منع ہے. حق کے ساتھ خوشی منانا جائز ہے, بغیر حق کے خوشی منانا حق نہیں ہے. خوشی منانے کا منا رہا ہے, اس پر مواخذہ ہے. خوشی منانے کا حق ہے تو مواخذہ نہیں ہے. تو خوشی میں شرط رکھا اللہ نے, وتفرحون فی الارض بغیر الحق, بغیر حق کے خوشی منائے گا تو مواخذہ ہے. اور اکڑنے میں مطلق مواخذہ ہے, اکڑنے میں حق نہیں ہوتا, ہمیشہ اکڑنا ناحق ہی ہوتا, اکڑنے کا حکم نہیں دیا. اور اس سے پہلے بحث آ چکی ہے سورہ لقمان پارہ 21 میں, اس زمین پہ اکڑتے ہو, جس زمین پر چلتے ہو زمین کہتی ہے اکڑ لو, ایک دن تم میرے اندر آؤ گے جب بتاؤں گی نتیجہ. ہاں اکڑو جتنا اکڑنا ہے. جس زمین پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں, اگر زمین کو اوپر اکڑ کے چلتے ہیں تو زمین کیا کہتی ہے, آؤ ایک دن تم میرے پیٹ میں آؤ گے جب بتاؤں گی کہ میرے اوپر اکڑنے کا انجام کیا ہے. اس زمین پر بھی کا اکڑنا, جس پہ سڑنا ہے اور گرنا, تو زیبا ہے کبریا کے لیے, تو تکبر نہ کر خدا کے لیے. اس زمین پر بھی کا اکڑنا ہے جس پہ گرنا ہے اور سڑنا ہے. تو ایک اکڑنا ہے, یہ مطلب بنا, اور دوسرا کیا ہوتا ہے خوشیاں منانا نا حق. اگر حق کے ساتھ خوشی منانا ہے تو جائز ہے. اب میں اگر مثال دیا تو باتیں یہاں چل جائیں گی, لیکن دو مثال دیتا ہوں, ایک خوشی حق اور ایک خوشی نا حق. لڑکا پیدا ہوا خوشی منا لو, کوئی حرج نہیں. شادی ہو گئی خوش ہو جاؤ, کوئی حرج نہیں. عید کا دن آیا خوش ہو جاؤ, کوئی حرج نہیں. کوئی مہمان آیا خوش ہو جاؤ, حرج نہیں. بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا خوشیاں مناؤ, کوئی حرج نہیں. یہ خوشیاں ہیں. لیکن ایک آدمی کہتا ہے میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا, آپ کیک کاٹ کے خوشی منا رہا ہے, یہ ناحق ہے. کیوں 10 سال کا ہو گیا؟ نہیں, 10 سال 100 سال میں سے کم ہو گیا, دماغ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر عمر 100 سال کی لکھا کے لایا ہے اللہ کے پاس سے, اور 10 سال کا ہو گیا تو مطلب کیا ہوا, 100 میں سے 10 مائنس ہو گیا. رونے کا مقام ہے. 10 سال کا وقت چلا گیا اور کچھ حاصل نہیں کیا. 10 سال کی عمر گزر گئی, نہیں کیا نہیں کمایا. 10 سال کی عمر گزر گئی, نماز پڑھنا نہیں سیکھا. 10 سال کی حیات چلی گئی, قرآن پڑھنا نہیں آیا. 10 سال کی حیات چلی گئی, کلمہ نہیں سیکھا. رونے کا مقام ہے. یہاں خوشی منانا غلط ہے. تو جو جائز ہے شرعاً خوشی, اس کو خوشی منانا یہ جائز ہے, اور جہاں شرعاً خلاف ورزی ہوتی ہے اللہ و رسول کی, وہ خوشی ناجائز ہے. یہ ہے بغیر حق کا مطلب. اب آپ دیکھ لینا کہاں ناچنا کہاں نہیں ناچنا. ولیمہ ہے, پودینے کہا جاتا ہے, ڈانس کر رہا ہے, ناحق ناچ رہا ہے, یہ بیوقوف ہے. اس کو پتا نہیں کہ میں کہاں ناچ رہا ہوں, ناچ رہا ہے, یہ خوشی ناحق ہے. ناچنا اسلام میں نہیں ہے. سب سے بڑی خوشی ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ عید میں ہوتی ہے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اور خوشی کا اظہار کیسے, سجدہ کر کے. مومن کی خوشی سجدہ کر کے ہوتی ہے, اور فاسق کی خوشی ناچ کے ہوتی ہے. اب ناچ کی خوشی منانے والا فاسق ہے, اور سجدہ کر کے خوش ہونے والا مومن ہے. مرضی آپ کی, یہ ہے حق اور نہ حق. چند مثالیں دی ہیں میں نے, آپ چاہیں تو سارے اور ڈھونڈ سکتے ہیں, اور مل جائیں گے آپ کو.
اس ناحق خوشی کی پاداش میں اور دنیا میں اکڑنے کی پاداش میں کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، گھس جاؤ۔ جہنم کے دروازے ہیں، لہا سبعۃ ابواب، سورہ حجر میں آیت آ چکی ہے، 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 ہیں اور جہنم کے 7 ہیں۔ رب کریم کی رحمت یہاں بھی غالب ہے۔ جہنم کے دروازے 7، لہا سبعۃ ابواب، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کا حصہ مقرر ہے۔ اس جہنم کے دروازے سے زانی آئے گا، یہاں سے شرابی آئے گا، یہاں سے جواری آئے گا، یہاں سے بے نمازی آئے گا، یہاں سے زکات نہ دینے والا آئے گا، دروازے مقرر ہیں اس کے بھی، جیسے جنت دروازے مقرر ہیں۔ باب الریان، روزہ دار آ رہا ہے، نمازی آ رہا ہے، حاجی اور غازی آ رہا ہے، دروازے مقرر ہیں، ہر دروازے کا حصہ مقرر ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو ہر دروازے سے آواز آئے گی میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ انہوں نے ہر میں کام کر رکھا ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اکڑنے کی وجہ سے، ناحق خوشیاں منانے کی وجہ سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے۔ کب تک رہنا ہے اس میں؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے۔ فیہا، اس جہنم میں کب تک؟ خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس میں۔ آپ کو مسجد میں بلایا گیا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھنے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس جہنم میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا حال ہوگا؟ مسجد میں سکون نہیں۔ کہتے ہیں منافق کو مسجد میں سکون نہیں آتا اور مومن کو مسجد میں سکون آتا۔ اور مثال دیا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون آتا، ریتی میں سکون نہیں آتا۔ مچھلی پانی میں تیرتی ہے، مزہ لیتی ہے، لیکن ریتی میں تڑپتی ہے۔ ایسے ہی مومن مسجد میں مزہ لیتا ہے اور منافق مسجد میں تڑپتا ہے۔ ہاں، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالسمک فی الرمل، یہ ترجمہ ہے اسی کا۔ مومن چاہتا ہے کہ مسجد میں میرا وقت گزرے، کیونکہ جو گزرے گا اللہ کے گھر میں گزرے گا، سبحان اللہ کہوں گا یا سنوں گا، کلام اللہ پڑھوں گا یا سنوں گا، کم سے کم دینی بات میں رہوں گا، دینی ماحول میں رہوں گا۔ اور منافق یہاں بے چین ہوتا ہے، سب بھاگو یہاں سے نکل کے، بے تاب ہو کے نکل کے بھاگتا ہے۔ یہی حال مدینہ کا بھی ہے۔ مدینہ کہا گیا ہے منافق اور کافر وہاں ٹھہر نہیں سکتا، بچی ہے مدینہ، اس میں مومن کے ایمان کو جلا اور تازگی ملتی ہے اور منافق نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی واسطے جو 8 دن نمازیں وہاں پڑھ لے جماعت سے، نفاق سے بری ہونے کا خوشخبری ملتی ہے اس کو، اسی واسطے کہا گیا۔ تو جہنم میں کب تک رہے گا؟ ہمیشہ 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 رہے گا۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس برا ہے وہ ٹھکانہ متکبرین کا۔ جتنے متکبر لوگ ہیں، جتنے اکڑ کے چال چلنے والے ہیں اور جتنے غرور اور شیخی بڑھانے والے ہیں، ان تمام کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ فبئس، برا ہے، مثوى، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ یہ انجام بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کر لیجئے کیونکہ ان کا یہ انجام آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا چاہتے تھے کہ جن کافروں نے ہم کو ستایا ہے ان پر عذاب ابھی آئے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یا اللہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے اس کو تہس نہس کر دے، نہیں بولتے۔ دل چاہتا ہے جو ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، ہزاروں عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے اور لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا نہ، ایسے دشمن کو زمین پر دھسا دے، نہیں دعا کرتے، حق ہے دعا کرنے کا۔ جس نے معصوم بچوں کے باپ کو چھین لیا، جس نے معصوم بچوں کی ماؤں کو چھین لیا، ان کے ہاتھ میں بدعا نہیں ہوتی، فطرت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور صحابہ بھی یہی چاہتے تھے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ رحمت کے خلاف ہے، نہیں، رحمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جب سزا مجرم کو ملتی ہے تو عین انصاف کے مطابق۔ اس بات سے کہا گیا سورہ نور میں، جب زانی کو سنگسار کیا جائے تو تم لوگ دیکھو تاکہ عبرت ہو، رحم مت کھاؤ، ولا تاخذ بہم رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے، تمہیں رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر کوئی یہ سمجھے کہ نبی رحمت نے عذاب کے واسطے کیسے بد دعا کر دی، اصل میں مجرم کو سزا ملنا مظلوم کے دل کو تسلی کے برابر ہے۔ جو مارا گیا ہے، جو مظلوم ہوا ہے، جن کا گھر اجڑا ہے، جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں، ان کے دل میں تسلی ہوتی ہے جب مجرم کو پھانسی ہوتی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کافروں کا انجام تو آپ نے سن لیا، لہذا آپ صبر کیجئے، عذاب میں جلدی مت کیجئے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کر لیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، وہ سزا ان کو ملے گی، لہذا سزا ملنے میں آپ جلدی کی دعا اور بدعا مت کیجئے۔ اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان کو سزا ملے گی آپ دنیا میں موجود رہیں گے، یا ان کو سزا ملے گی اور آپ دنیا میں نہیں رہیں گے بلکہ میرے پاس آ جائیں گے، دو ہی حال تو ہے، یعنی آپ کے موجودگی میں سزا ہوگی یا آپ کے غیاب میں ہوگی، کوئی راستہ ہے۔ فإما نرينك بعض الذي نعدهم، بس یا تو ہم دکھلائیں گے آپ کو بعض وہ جو ان سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے عذاب کا، او نتوفینك، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فإلینا یرجعون، تو ہمارے ہی پاس لوٹا کر لائے جائیں گے، یعنی آپ کے سامنے دنیا میں سزا آئے یا آپ کے حیات کے بعد سزا ملے، لیکن دونوں صورتوں میں مجرم ہمارے ہی پاس آئیں گے اور ہم سزا کو ضرور دیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر سزا ہوتی ہوئی نظر نہ آئے تو آپ زیادہ مایوس نہ ہو، ان پر سزا آج ہی نہیں ہوئی ہے اس سے فکر مت کریں، کیونکہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہمارے ہی پاس آئیں گے اور ہمارے ہی پاس جب آئیں گے تو سزا کو ضرور ملے گی، یہ ہے اس کا مقصد۔ فإلینا یرجعون، ہمارے ہی پاس لوٹ کر لائے جائیں گے۔ اب یہ سنا کر بتایا گیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے، ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے کر دیا ہے اور بعض کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن نتیجہ ہر ایک کا وہی ہے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا ہے رسولا، بہت سے رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ ہم نے قصہ بیان کر دیا آپ پر، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ نہیں بیان کیا ہم نے قصہ آپ پر۔ کیا مطلب ہوا؟ کچھ رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا اور کچھ کا ذکر نہیں آیا۔ وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، اور نہیں ہے مناسب کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ ہمارا ہے کافر کہتے تھے ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دو، ہم آپ پر بھی مان لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے ہر مطالبے کو ہم پورا کر دیں تاکہ ایمان میں آ جائیں۔ مطالبات کیا تھے ان کے؟ پیچھے آ چکا ہے سورہ رعد پارہ 13 میں، مکے کے پہاڑ ہٹا کر طائف بھیج دو، طائف کے باغات مکے لے آؤ، ہمارے دادا کو قبر سے کھڑا کرو، ہم سے پوچھتے کہ کیا حال ہے تمہارا، تو ایمان لائیں گے، یہ ان کے مطالبات تھے۔ جواب دیا اللہ نے وہاں پر، ولو ان قرآنا سجلت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، اگر ہم پہاڑوں کو چلائیں بھی، زمین کے قطعے وہاں سے اٹھا کر لائیں بھی اور مردوں کو کھڑا کر دیں بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہٹ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر حقیقت جاننا ہوتا تو قرآن میں بہت حقیقت آشکار کرنے والی بات ہے، یہ جب بھی نہیں مانیں گے۔ اور سورہ انعام میں تو زبردست کہا کہ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے اور ہم مطالبہ ان کا پورا نہیں کرتے، اور آپ پر یہ بات گرا گزرتی ہے تو آپ زمین میں سرنگ لگا لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا لو، ان کے مطالبات اگر پورے کر دو، ہم ان کے مطالبات پورے نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ گرم ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔
اس لیے ہمارا دستور ہے من چاہا مطالبہ اگر دکھا دیں اور یہ ایمان نہ لائیں تو ان کو جینے کا حق باقی نہیں رہتا، اور جینا ان کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے، اس لیے ہم مطالبات ان کے پورے نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصول، یہ یہاں کہا گیا کسی رسول کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی معجزہ ظاہر کر دے۔ یہاں رک کر ایک بات سنا دیتا ہوں، معجزہ کہتے ہیں وہ کام جو دوسروں کو عاجز کر دے۔ اللہ کے ہاتھ پہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی کا عمل ہوتا ہے یہ، لیکن نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولیوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور کسی کافر کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس کو استدراج اور ڈھیل کہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے فعل اللہ کا۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، چاند کو ٹکڑے ہو گئے، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ نبی نے ایک مٹھی مٹی پھینکا، ہر ایک کی آنکھوں میں پہنچ گیا، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے پھینکا نہیں، تمہاری مٹھی ضرور تھی لیکن پھینکا میں نے۔ ورنہ آدمی پھینکتا ہے تو کسی ایک طرف پھینکتا ہے، ہر طرف گھوم کے نہیں پہنچتا ہے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ ہم نے پھینکا تھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ہم نے پھینکا تھا اس لیے ہر ایک کی آنکھوں میں پہنچ گیا۔ تو نبی کا ہاتھ ہے لیکن پھینکا اللہ نے، نبی کی انگلی ہے لیکن کاٹا چاند کو اللہ نے، تو نبی کا ہاتھ ہو تو معجزہ کہلاتا ہے۔ اور یہی اگر عمل کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہو جائے، کسی ولی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو وہ بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے، بندے کا نہیں ہوتا، لیکن اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی کسی کافر کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اس کو استدراج اور ڈھیل کہا جاتا ہے۔ کافر کے ہاتھ پر بھی ہو سکتا ہے، کرامت مومن کے لیے شرط ہے، مومن کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت ہے، کافر کے ہاتھ پہ ہو تو ڈھیل ہے۔ ایسے ہی کوئی بے دین ہے، پھٹا آدمی ہے تو وہ بھی ڈھیل ہے، وہ بھی استدراج ہے۔ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، شریعت کے اصول سے ہٹ کر نہیں کوئی بنتا ولی، ولی اور ولایت شریعت پر چلنے والے ہی کو ملتی ہے، وہ ڈھیل ہے، استدراج ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی معجزہ ظاہر کر دے بغیر اللہ کی اجازت کے، یعنی ہر معجزہ اللہ کی اجازت پہ موقوف ہے، ہر کرامت اللہ کے حکم پر موقوف ہے، ہر استدراج اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ یہ یہاں سے معلوم ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب آ جائے گا حکم اللہ کا، امر اللہ سے مراد حکم اللہ، اللہ کا حکم، کس کا؟ عذاب کے نزول کا۔ فَإِذَا جَاءَ، جب آ جائے امر اللہ، اللہ کے حکم کا وقت، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا۔ وَخَسِرَ، اور خسارے میں پڑ جائیں گے، ہُنَالِكَ، اس وقت، الْمُبْطِلُونَ، اہل باطل، مبطلون باطل پر چلنے والے، قرآن کو باطل سمجھنے والے، حدیث کو باطل سمجھنے والے، سنت کو باطل سمجھنے والے، یہ ہیں اہل مبطل، ان کو یہاں مبطلون کہا اللہ نے۔ تو اس موقع پر خسارے میں پڑ جائیں گے باطل۔ اہل باطل کون ہیں؟ جو حق نہیں مانتے، حق اور باطل دونوں اپوزٹ ہیں، جیسے دن اور رات، جیسے مرد عورت، جیسے کالا اور سفید، ایسے ہی اہل باطل، باطل ضد کس کی ہے؟ حق کی، اور حق کیا ہے؟ جو آیا ہے حق کی طرف سے، وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن حق ہے، قرآن کا غیر باطل ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں حق کو سمجھنے کے لیے پہلے حق کو سمجھو، پھر حق کے پاس آیا ہوا کلام حقیقی بھی سمجھو۔ اللہ کون ہے، اللہ کے صفات، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت پر پیچھے بہت دلائل آ چکے ہیں، مزید کچھ پیش کیا گیا یہاں سے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنایا تمہارے واسطے چوپائے، انعام، انعام کی جمع ہے، مویشی بنائے۔ انعام چوپائے جن کے 4 پیر ہوتے ہیں ان کو مویشی کہا جاتا ہے، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، گھوڑا، یہ سب مویشی ہیں، سب انعام ہے، کس نے بنایا؟ سودا سنگا سن چکے ہیں، پیدا ہم نے کیا، مالک ہیں، ہاں فہم لہا مالکون، ہم نے ان کو پیدا کیا، اور کہتے ہیں میرا گھوڑا، یہ میرا گدھا، یہ میرا بیل، یہ میری بھینس، یہ میری بکری، پیدا کس نے کیا؟ ہم نے پیدا کیا، اور یہ اس کے مالک ہیں۔ اس چوپائے میں کبھی غور کر لیا ہوتا کہ اس میں جان کس نے ڈالا، اس میں ہڈی اور گوشت اور چمڑا کس نے ڈالا، یہ کہاں سے وجود میں آیا، ہم اس کے مالک کیسے بن گئے؟ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے مویشی، لترکبوا منہا، تاکہ تم سواریاں کرو ان میں سے، لترکبوا رکیبہ، راکب، سوار، لترکبوا، تاکہ تم چڑھ جاؤ، منہا، ان میں سے بعض پر۔ اگر وہ اللہ کا حکم نہ مان کر سواری کا موقع دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ چڑھ جائے پیٹھ پہ، کوئی بھی بھینس کی طاقت کوئی بھی انسان سے زیادہ ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ بھی سوار ہے پیٹھ پہ، یہ کیوں؟ اللہ نے اس کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا ہے، ورنہ تم سواریاں نہیں کر سکتے، تو تم سواریاں کرتے ہو ان میں سے، گھوڑے پر، اونٹ پر، بھینس پر، تم سواریاں کرتے ہو۔ ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض کاٹ کے کھا جاتے ہو، منہا تاکلون، عقل سے ہے، عقل کے معنی کھانا، اکل لقمہ، تو تاکلون تمہیں کاٹ کے کھاتے ہو، تم جانوروں کو کھانا، بعض پر تم سواریاں کرتے ہو، بعض کو کاٹ کے کھا جاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے منافع ہیں، سورہ جملہ ہے، بہت تفصیل ہے، تمہارے لیے اس میں بڑے منافع ہیں، اس کی سین کا نفع، اس کے چمڑے کا نفع، اس کے بال کا نفع، اس کی ہڈیوں کا نفع، اس کے گوشت کا نفع، اس کے ایک ایک جز کا نفع۔ آج کل تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بھینس کا کوئی جز پھینکا جاتا نہیں، کھیت میں اس کا گوبر گیا تو پیداوار بڑھ جاتی، اس کی ہڈیاں گئی تو فرٹیلائزر بن جاتا، اس کے چمڑے گئے تو آپ کی جاکٹ بن جاتی، اس کے سین گئے تو آپ کے بٹن بن جاتے، اس کا ایک ایک جز کام میں آتا۔ تمہارے واسطے اس میں نفع ایک نہیں ہے، اس واسطے کہا منافع، منفع کی جمع ہے، تمہارے لیے اس میں بہت سے منافع، کیا کیا گنوائے ہم، کچھ کا ذکر سورہ نحل پارہ 14 میں آ چکا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ سینوں میں حاجت ایک نہیں ہوتی، تفریح کو جانا ہے، شکار کو جانا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے، صلاح کے پاس جانا ہے، جنازے میں جانا ہے، حاجت تمہارے سینوں میں کئی ہو سکتی ہے، تم اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ان پر سوار ہو کر جاتے ہو، منزل مقصود تک پہنچتے ہو۔ آج ہو گئی ہوائی جہاز، ورنہ اس زمانے میں یہی اونٹ، یہی گھوڑا، ہر جگہ، تاکہ تم اپنے حاجتوں کو پہنچو، اپنے مطلب تک پہنچو ان پر سوار ہو کر۔ اور صرف انہیں پر سواری نہیں، وعلیہا وعلی الفلک، ان پر بھی سواریاں کرتے ہو اور کشتیوں پر سواریاں کرتے ہو، تحملون، لدے پھرتے ہو، تحملون کے معنی تم سواریاں کرتے ہو، لدے پھرتے ہو، کئی کئی سواریاں۔ قرآن کریم میں سورہ نحل میں بات آ چکی ہے کہ کچھ سواریاں ابھی پیدا ہو گئی، کچھ آئندہ پیدا ہوں گی، تم جن کو دیکھ لو گے، تم نے ابھی دیکھا نہیں، اس کا ذکر سورہ نحل میں آ چکا ہے۔ تو کشتیوں پر سواریاں کرتے ہو، کشتی پر بظاہر آپ دیکھتے ہوں گے، کشتی سب سے پہلے حضرت نوح نے ایجاد کی تھی۔ حضرت نوح نے کیسے بنایا؟ اللہ کے نگرانی میں، اللہ نے کہا بناؤ، میں دیکھ رہا ہوں، اسماعیل فلکا بأعیننا، میری آنکھوں میں ہو تو میں دیکھ رہا ہوں، حکم ملتا گیا، بناتے گئے۔ تو کشتی کے سانے کون ہے؟ حضرت نوح ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہے۔ پانی سیال اور رقیق ہے، پانی میں کنکر پھینکو ڈوب جاتا، کنکر پھینکو ڈوب جاتا، لیکن ہزاروں ٹن وزن پانی پر رکا ہوا ہے، نہیں ڈوبتا۔ کون ہے طاقت؟ اس کے پیچھے کون طاقت ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام و احسان ہے کہ جو پانی اتنا پتلا ہے کہ ایک کنکر پھینکو تو ڈوب جائے گا، وہ ہزاروں ٹن نہیں ڈوب رہا،
یہ اللہ نے انعام رکھا ہے انسانوں کے لیے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھلاتا ہے تم کو نشانیاں, آیاتہ اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے. جب سب اوپر جو باتیں سن چکے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. اب پوچھتے ہیں فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ کون کون سی نشانیاں اللہ کی تنکرون تم انکار کرتے رہو گے. تنکرون نکارہ سے بنا ہے. کن کن کا انکار کرو گے؟ گوبر ہے ایک طرف, خون ہے ایک طرف, دونوں کے بیچ سے دودھ پیتے ہو, نہ خون کا رنگ آتا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے, کیا تم اس دودھ کا انکار کرو گے؟ تم پر اللہ کی نشانیاں اتنی ہیں, تم کس کس کا انکار کرو گے؟ تمہارے جسم کے اندر جو سانس چلتی ہے کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ تمہاری زبان چلتی ہے کیا اس کا انکار کرو گے؟ تم اللہ کی نشانیاں کیا جھٹلاؤ گے؟ اور جھٹلاتے بھی ہو تو سنو, جھٹلانے والوں کا انجام دیکھا. افلم یسیروا فی الارض کیا بس وہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں, فینظروا کہ دیکھ لیتے, کیف کان کیسا ہوا انجام, عاقبت مانے انجام, نتیجہ, رزلٹ. عقب کے مانے پچھلا حصہ, پہلے میں جو ایڑی ہے ایڑی کو عقب بولتے, اور اسی سے بنا ہے عاقبت یعنی جو انجام ہو, یعنی جو بعد میں فائنل ہو. عاقبت الذین من قبلہم ان کا انجام جو ان سے پہلے گزرے, مکے والوں سے پہلے, قوم عاد, قوم سمود, قوم فرعون, قوم لوط, قوم شعیب, اصحاب الایکہ, ان تمام کا چل پھر کر انجام دیکھا. ملک شام گئے, ملک یمن گئے, ان کی بستیوں کے کھنڈرات دیکھے, چل پھر کے دیکھو. سنو, تم سے زیادہ تھے وہ طاقت میں, تم سے بڑھ کر تھے وہ مال میں, تم سے بڑھ کر تھے زمین کے نشانات میں. ان کا حال اتنا برا ہو گیا تو تمہارا حال کتنا برا ہوگا دیکھ لو. یہ ہے شرح. کانوا اکثر منہم, تھے وہ زیادہ ان میں سے, جتنے لوگ مکے میں ہیں ان سے زیادہ تعداد میں تھے. اکثر اکثریت تھی یعنی تعداد میں تم سے زیادہ تھے. واشد قوتا اور قوت میں سخت تھے, تم سے زیادہ قوت بھی تھی, تم سے زیادہ تعداد بھی تھی. وآثارا فی الارض اور زمین میں نشانات بھی تم سے زیادہ تھے. زمین کے آثار سے مراد کیا ہے؟ آدمی زمین میں کچھ کام کر کے چلا جاتا ہے جو بطور نشان کے باقی رہتا ہے. یہ فلاں صاحب بنائے تھے, دلی کا قطب مینار دیکھو, کیا یہ نشانی ہے؟ آثار ہے. چار مینار ایک آثار ہے, لال قلعہ ایک آثار ہے, مکہ مسجد ایک آثار ہے. جو بھی انسان کوئی کام کر کے چھوڑ جائے اس کو آثار کہا جاتا ہے. یعنی ان کی حکومت کے آثار تم سے زیادہ ہیں, زمین پر ان کے اثرات تم سے زیادہ ہیں, ان کے نشانات قدم یہاں رہنے بسنے چلنے حکومت کرنے شوکت دکھانے کے تم سے زیادہ ہیں. فما اغنی عنہم مگر کام میں نہیں آیا ان کے, فما اغنی عنہم تو کام میں نہیں آیا ان کے, ما کانوا یکسبون جو کمایا کرتے تھے ان کی کمائی کام میں نہیں آئی. تو گویا مکے والوں کی تعداد سے زیادہ تعداد تھی, مکے والوں سے زیادہ ان کے جسم میں قوت تھی, مکے والوں سے زیادہ ان کے زمین میں بسنے کے اور جمنے کے نشانات موجود ہیں. ان کے باوجود جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ کثرت کام میں آئی, نہ قوت کام میں آئی, اور نہ نشانات کام میں آئی, کچھ بھی کام میں نہیں آیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبينات دلائل لے کر, کھلے ہوئے معجزات لے کر. جو نبی معجزات لاتے ہیں ان کو بینات کہتے ہیں. بینات اس کا واحد ہے. قرآن بھی ایک بینہ ہے, چیلنج کرتا ہے قرآن سارے انسانوں کو. اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس طرح پورا قرآن نہیں, پوری سورت نہیں, 3 آیتیں بنا کر لے آؤ. آج دنیا پوری بے بس ہے, 3 آیتیں کلام اللہ کی طرح بنا نہیں سکتی. یہ کیا ہے؟ یہ بینہ ہے. ایسے اللہ نے ہر نبی کو بینہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 معجزات سے زیادہ دیا. ان میں سب سے عظیم معجزہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم بینات ہے. جب رسولوں کے ساتھ بینات آئے فرحوا بما عندهم من العلم تو خوش ہو گئے وہ لوگ اس سے جو ان کے پاس پہلے سے علم معاش موجود تھا. مثلا نبی کے زمانے میں جب قرآن پیش کیا گیا تو کفار قریش نبی کے قرآن کا مذاق اڑاتے اور بولتے ہمارے پاس جو ہنر ہے کمانے کھانے کا وہی اچھا ہے, تم یہ بہتر اپنائیے. آج بھی اس وقت سے لے کر آج بھی دنیا کمانے کا ہنر جن کے پاس ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کمانے کا ہنر اتنا اچھا ہے. یعنی علم معاش, ایک کھلاڑی کھیل کر کے کھیل میں کما رہا ہے, ایک ناچنے والی ناچے کما رہی ہے, ایک آدمی دھوکہ دے کے لاٹری میں کما رہا ہے, ایک آدمی جوا اور سٹے میں کما رہا ہے. یہ سب علم ہے. کون سا ہنر؟ ہنر ہے دنیاوی. دنیاوی ہنر سے وہ مفاد پا رہے ہیں, معاش کما رہے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں جب ہم کو خوب پیسہ مل رہا ہے تو ہمیں اس علم کی کیا ضرورت. یعنی علم معاش میں اتنا مست ہے کہ علم معاد کی یعنی آخرت انہیں کوئی حاجت نہیں. ایک آدمی قرآن کی طرف, مرنے کے بعد کی طرف, جنت کی طرف, نبیوں کی طرف کیوں سوچے گا جب اسے کھانا کپڑا رہائش چیزیں سب مل رہی ہے, کیوں سوچے گا وہ؟ اس لیے وہ مست. اور بہت سے لوگ اس زمانے بھی ایسے تھے, دنیا میں بڑے مگن تھے, اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. سورہ روم پارہ 21 میں اللہ نے کہا ہے وہ دنیاوی لحاظ سے دنیاوی علم بہت جانتے ہیں مگر آخرت میں زیرو, صفر. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون. دنیا کی ظاہری چیز کا علم, کیسے کمانا, کیسے بیوقوف بنانا, کیسے الیکشن جیتنا, کیسے دوسروں پر حکومت کرنا, ان کو سب معلوم ہے, لیکن آخرت کے بارے میں غافلون, غافل ہیں. مالک میرا کون ہے, مجھے کس نے پیدا کیا, میں انسان کیسے بنا, میرا انسان بننے کا بیس کیا ہے, ایک حقیقت ہے وہ غذاؤں سے کیسے بنا, غذائیں خون سے کیسے آئیں, ہمیں غذائیں کون دیتا ہے, بارش کون برساتا ہے, زمین کی مٹی کو سیب میں تبدیل کون کر کے ہمیں پیش کرتا ہے, اس سے وہ غافل ہیں, ہونے والے سب. تو دنیا کے امور میں ماہر ہیں, آخرت کے امور میں زیرو. سورہ روم پارہ 21 یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون. یہی یہاں مراد ہے. جب نبی اور رسول کلام اللہ پیش کرتے رہے یعنی اپنے اپنے زمانے کی کتابیں پیش کرتے رہے, دلائل پیش کیا, معجزات پیش کیا, تو لوگ خوش ہوتے رہے کس پر, جو ان کے پاس علم معاش ہے. ہمارے پاس جو فن ہے یہی کافی. فرحوا خوش ہو گئے بما عندهم من العلم اس چیز پر جو ان کے پاس علم ہے, نازا ہے اسی علم پر. یا تو پھر یہ مراد ہو کہ جو علم حیات ہے, علم الہیات ہے, یونانی فلسفہ ہے, دین الہیات ہے, جو انہوں نے کر رکھا ہے اس پہ خوش ہے, وہ دونوں یہاں مراد دیا ہے. وحاق بهم اور گھیر لیا ان کو ما كانوا به يستهزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, جس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے, اسی کو اللہ نے عذاب بنا دیا, گھیر لیا اسی نے. جیسے نوح کی کشتی کا مذاق اڑایا تو کشتی میں جو رہ گئے وہ تو بچ گئے, اور کشتی کا مذاق اڑانے والے ڈوب گئے, مر گئے. سارے انبیاء کی تفسیر پڑھو, سارے انبیاء کا حال سنو, جس کا لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اسی چیز سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. فلما رأوا باسنا جب انہوں نے دیکھا ہماری آفت کو, ہماری پکڑ کو, اصل میں باسن کے معنی عذاب, پکڑ, سختی. فلما رأوا باسنا جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب, قالوا تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ, ہم ایمان لے آئے اللہ پر تنے تنہا. وکفرنا اور ہم نے کفر کیا بما كنا به مشرکین ان تمام کا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرا کرتے تھے, سب کا ہم نے انکار کر دیا. یہ سب سے بڑا انسان دنیا میں جو گزرا ہے مغرور فرعون تھا. جب ڈوبا پانی میں تو اس نے یہی کہا تھا آمنا, ہم ایمان لے آئے, آمنتو میں ایمان لے آیا. حتی
حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، جب پانی میں غرق ہوا تو کہتا میں ایمان لے آیا. تو یہاں یہی مراد ہے کہ جب ہماری آفت آئی، جب آفت نے پڑے، عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لے آئے. اور جن کو ہم شریک کرتے تھے ہم نے ان کا انکار کر دیا. اللہ فرماتے ہیں عذاب میں آنے کے بعد اب کوئی ایمان قبول نہیں، ایمان کے آنے کا وقت ختم ہو گیا. فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده، جب دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، قالوا تو بول پڑے آمنا بالله وحده، ہم ایمان لائے اللہ واحد پر، خدا واحد پر ایمان لائے. وکفرنا، اور انکار کر دیا ہم نے بما كنا به مشرکین، جن کو ہم شریک کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ ان تمام کا ہم نے انکار کر دیا. کیا ان کا ایمان لانا اور شرک سے انکار کرنا نفع دیا؟ اللہ سے پوچھو. اللہ فرماتے ہیں فلم یکو ينفعهم ایمانهم، نہیں نفع دیا ان کے ایمان نے. لم یکو ينفعهم ایمانهم، ان کے ایمان نے ان کو نفع نہیں دیا. ان کا یہ ایمان لانا نفع نہیں ہوا. کیوں؟ لما راوا باسنا، جبکہ انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو. عذاب دیکھنے سے پہلے مانتے تو ماننا قبول تھا، اور عذاب دیکھ لیا اب ماننا قبول نہیں. پولیس والے بھی یہی کرتے. کیا کرتے پولیس والے؟ جا کے سرنڈر ہو گئے پہلے تو قبول کر لیتے، اور پکڑے گئے تو اب تم پکڑے جائے. اب کیا یہ حال یہاں بھی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا یونس علیہ السلام نہیں ہے، بادل چھا گئے، سمجھ گئے کہ عذاب کا آثار آ گئے، رونا شروع کر دیا. اتنا روئے ادھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، ادھر اللہ کو رحم آ گیا کہ قوم رو رہی ہے، عذاب کر لیا. ان کی قوم کو ایمان نفع دیا. کیوں؟ ابھی عذاب آیا نہیں تھا اس لیے نفع دے دیا. اور پھر اور پانی میں غرق ہونے لگا تب ایمان لایا، نفع نہیں دیا. یہ فرق کیا اللہ نے. دونوں موجود ہے سورہ یونس 11 میں بحث کی. تو عذاب کے آنے سے پہلے ایمان قبول ہے، اور ایمان والا اس وقت سے پہلے جو چاہے اللہ سے معافی مانگ لے. لیکن جب عذاب آ گیا، مواخذہ شروع ہو گیا، ہاں تو اب قبول نہیں ہوتی. یقبل اللہ توبۃ المؤمن ما لم یغرغر، جب تک غرغرانا شروع ہو جائے تب تک توبہ قبول ہوتی ہے. جب موت کا غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی حلق میں آواز غرغر کی آواز آتی، اب گیا کدھر گیا، اب اس کا ایمان لانا قبول نہیں. یہاں کہا گیا ہے فلم یکن ينفعهم ایمانهم، نہیں نفع دیا ان کا ایمان لانا. لما راوا باسنا، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو. سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے، التي قد خلت في عباده، جو گزر چکا ہے اس کے بندوں میں. یہ معمول ہے، یہ دستور ہے اللہ کا جو چلا آتا ہے پہلے سے اس کے بندوں میں. وخسر هنالك الكافرون، اور خسارے میں ہو گئے اس موقع پر کافر لوگ. خسارہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا. ہنالک اس وقت الکافرون، کفر کرنے والوں کا. تو پہلے کیا تھا؟ مبتلون، اب کیا آیا؟ کافرون. دونوں ایک ہی معنوں میں ہے. جو باطل پر چلتا ہے وہ بھی خسارے میں، جو کفر میں چلتا ہے وہ بھی خسارے میں. نفع میں کون ہے؟ جو حق پر چلتا ہے، حق کی ضد باطل. تو مبتلون بھی خسارے میں اور کافرون بھی خسارے میں. قرآن حق ہے، قرآن کے جو مخالفت میں کھڑا ہے سب کا سب باطل ہے. سورہ مومن الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو گئی. اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے.